بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام QD وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے تو دوسری جانب دہشت گردی نے قیام امن تباہ و برباد کر رکھا ہے. یہ دہشت گردی ایک قومی مسئلہ ہے جو کہ ہماری سلامتی اور بقا کے لیے سنگین خطرہ ہے. اس خطرے سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی اشد ضرورت ہے. ہماری آپسی تقسیم ہمیں مزید کمزور کر دے گی اور دشمن کو ہمارے خلاف سازشیں کرنے کا موقع فراہم کرے گی. ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وقف کرنا ہوں گی. سیاسی، مذہبی اور لسانی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں ایک قوم بن کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا. کیا ہم قومی مفاد میں ایسا کر پائیں گے یا اپنی ذات کے لیے سب کچھ ہی داؤ پر لگائیں گے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار ندیم چوہدری صاحب کو دعوت دی ہے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیا ہے. ایک بار جی اپنا ندیم چوہدری صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اہل سیاست اور اہل ریاست کب اپنی ذات سے نکل کر قومی مفاد کا سوچ پائیں گے اور کب ایک مشترکہ کاوش سے ملک میں قیام امن لا پائیں گے؟ جی چوہدری صاحب. بہت شکریہ جناب ندیم شاہ صاحب، ندیم احمد صاحب. آپ نے شاہ ندیم احمد صاحب، جی کوئی بات آپ نے مجھے میں شرکت کی دعوت دی. میں مشکور ہوں آپ کا. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت زیادہ اس کو طوالت اور بہت زیادہ تفصیل طلب بلکہ کہنا چاہیے، یہ جواب اس کا ہونا چاہیے. ایکچولی جو اس وقت ہم دہشت گردی دیکھ رہے ہیں اور اپنے ملک کے اندر جو عدم استحکام دیکھ رہے ہیں اور اپنے ملک کے اندر جو ہم اپنا معاشی ناہمواریاں دیکھ رہے ہیں اور فائنینشیل کرائسس دیکھ رہے ہیں، ان سب کی وجوہات کوئی ایک یا دو دن کی پیدا کی بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک لمبا سفر. اگر ہم لمبے سفر کی ابتدا دیکھیں تو جیسے ہی پاکستان بنا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی ٹیم جو ہے جنہوں نے اس پاکستان کو چلانا تھا، اس ٹیم کو فوری طور پر انگریزوں کی آرمی کے ہیڈ جناب جنرل گریسی صاحب نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کرنا شروع کیا اور ابتدائی دنوں میں ہی قائد اعظم کی ٹیم اور قائد اعظم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مخاصمت شروع ہو گئی تھی ڈے ون سے. اور ابتدائی دنوں میں ہی اس کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ قائد اعظم نے جب کشمیر کے اوپر اپنا فوج کشی کے لیے آرمی چیف کو کہا تو آرمی چیف نے اس وقت انکار کر دیا. یہ پہلا اختلاف تھا. اور اس کے بعد پھر قائد اعظم کو کراچی میں علاج کی بجائے ایک ایسے بیابان علاقے زیارت میں بھیج دیا جہاں کوئی ڈسپینسری بھی نہیں تھی، وہ وہیں پہ سسک کر پڑ گئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بننے کے فوری بعد جو قائد اعظم کی ٹیم تھی وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد اس کا شہرازہ فکر کر، اور پاکستان کو چلانے والی جو حقیقی فورس تھی وہ پاکستان بننے کے بعد ختم ہو گئی. اور اس پاکستان کو اب وہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے جس نے پاکستان بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی پوری دنیا میں ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کو ان کی لوکل اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے چلاتا ہے. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مقامی اسٹیبلشمنٹ کوئی اختلاف کرے تو پھر اس ملک میں وہ بحران پیدا کرتے ہیں، کرائسس آتے ہیں اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ان ملکوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے ون سے لے کر ہماری اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ کام تو کر رہی ہے. ان کے لیے ہر جگہ پہ ایک سافٹ کارنر انہوں نے رکھا اور پاکستان کو پاکستان کے دو ٹکڑے بھی ہو گئے. دو ٹکڑوں کے بعد ہم بھٹو صاحب کی اگر مثال لیں تو بھٹو صاحب بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے سے انحراف کی وجہ سے پھانسی کے تختے پر چڑھ گئے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہر وہ حکمران، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو، چاہے وہ حکیم سعید کی طرح کا ایک بے ضرر عام شہری ہو، جس نے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے خلاف کام کیا، اس کو یا تو مار دیا گیا
یا اس کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا. اب ہم اچھا، اس کا مطلب یہ ہے چوئی صاحب کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ضیاء الحق دور سے دہشت گردی کا شکار ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. ہم تو سن 47 سے ہی دہشت گردی کا یا مداخلت کا ہم شکار ہیں، اور اس کے مد مقابل جو ہے اس میں عوام جو ہے وہ قربانی کا بکرا بن رہی ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی. میں آپ کو یہیں پہ ایک اور بڑی مثال دیتا ہوں. جی جی جو آپ نے دہشت گردی کی دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی آپ کو پتا ہے کب ہوئی؟ جی جی 47 کے اندر، اور وہ برے صغیر کے اندر ہوئی. ٹھیک. جب خون کی لکیر کھینچی گئی، جب اس ہندوستان کو تقسیم کیا انگریزوں نے، اور پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فارمولے پر اپنایا. یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور کبھی اتنی خون ریزی نہیں ہوئی جتنی 47 کے اندر ہوئی. ٹھیک. چاہے آپ اس کو ریکارڈ پہ ڈائریکٹ ریکارڈ پہ دیکھ لیں یا انڈائریکٹ، کم از کم 25 لاکھ لوگ، حضرت شاہ صاحب 25 لاکھ لوگ ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا گیا. جی بالکل. اور 25 لاکھ لوگ شہید ہوئے. 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے. صرف ایک ادارے کی رپورٹ تھی کہ صرف پاکستان کے اندر تقریباً 3 لاکھ خواتین مسنگ ہوئی، جن کا اب تک کوئی سامنے آ رہی ہے پتہ ہی نہیں. کیا اس سے بڑی دہشت گردی کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہ کنہوں نے کی؟ انگریزوں نے کی. اور انگریزوں کی حکومت کی سپرویژن میں ہوئی، کیونکہ ادھر بھی انگریزوں کی فوج تھی، ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی. 100 سال کی حکمرانی تھی. انہوں نے ملکوں کو تقسیم کیا اور خون کی لکیر کھینچی اور دونوں کو لڑایا. آپ نے دیکھا کہ 1000. اچھا، یہ عالمی طاقتیں خود سب سے بڑی دہشت گرد ہیں، اور ہم جیسے جو کمزور ملک ہیں ان کو دہشت گردی کی نرسری بنا کر اور پھر مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ آپ دہشت گردی پیدا کرتے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، اور پھر پابندیاں بھی لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اس کی اب بدقسمتی کی بات ہے کیا کہ قائد اعظم صاحب برسر اقتدار آئے، ان کی ایک وفات ایک پرسرار طریقے سے کی ہوئی. اس کے بعد کوئی پولیٹیکل فورس پاکستان کے اندر جم کر انہوں نے حکومت ہی نہیں کرنے دی. اور یہ دیکھیں کہ 25 لاکھ لوگ 25 لاکھ لوگ قتل ہوئے، 3 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، اور یو این او کے اندر کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی کہ اتنی بڑی خون ریزی ہوئی. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ برطانیہ سے کسی نے ہٹ جانے کا دعویٰ بھی نہیں کیا اب تک. 73 سال گزر گئے. آپ یہ دیکھیں ہولو کاسٹ ہوا، یہودی مارے گئے جرمنی میں، اور انہوں نے کتنا بڑا ہرجانہ لیا جرمنی سے. اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ ابھی تک جرمنی کی نسلیں جو ہیں وہ ہرجانے کے پیسے ادا کر رہی ہیں. یہودی تو مارے گئے، کیا یہاں پہ رہنے والے انسان نہیں تھے؟ کیا کسی بھی حکومت میں اتنی جرت پیدا نہیں ہے کہ اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی تو اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے؟ سر یہ 47 سے دہشت گردی شروع ہوئی، اس کے بعد پھر بڑھتی چلی گئی. لیاقت علی خان کو مارا گیا. لیاقت علی خان کے قاتلوں کو جنہوں نے مارا ان کو اعزاز سے نوازا گیا. ڈی آئی جی قربان علی نے لیاقت علی خان کے قاتل کو قتل کیا، اور اس کو ایوب خان نے اپنے دور میں نہ صرف اعزازات سے نوازا بلکہ آئی جی بنایا. آج لاہور میں ان کی قربان لائن کے نام سے ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد حسین شہید سہروردی جو مشرقی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر تھے، وہ پرسرار حالت میں ان کو بیروت کے اندر مارا، بیروت کے ایک ہوٹل میں ان کو قتل کیا گیا. اس کا کچھ نہیں پتا. اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت چلتی آئی. محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا، اور محترمہ فاطمہ جناح بھی پرسرار حالت میں ماری گئی. پاکستان 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد بھٹو صاحب نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے نکلنے کی کوشش کی، ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اس کے بعد 10 سال تک جنرل ضیاء کی حکومت آئی. جنرل ضیاء صاحب نے جیسے ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی یا ان کے ایجنڈے سے ذرا ہٹنے کی کوشش کی، وہ بھی پرسرار حالت میں مارے گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی 2.5 سال کی حکومتیں آتی نہیں اور ان کی جنگ جاری رہی. اس دوران پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی تھی. مشرف صاحب نے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ کام کیا. امریکہ اور
اس کی افغانستان کی جنگ میں امریکہ کی حمایت کی. جی اب یہ دیکھیں کہ جنرل ضیاء صاحب نے امریکہ اور روس کی جنگ میں امریکہ کی حمایت کی اور ہم نے اس کو جہاد افغانستان کا نام دیا. جی جی جب امریکہ نے افغانستان میں آ کے جنگ کی ہم نے پھر امریکہ کا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ افغانستان والے جو ہیں یہ بڑے فسادی ہیں, یہ طالبان جو ہیں یہ بڑے لڑاکے ہیں. مشرف دور میں ہم نے کہا یہ جنگ ہماری ہے, یہ جنگ ہماری ہے, اور ہم نے اپنے ملک کے اندر سے دی لائن آف فائر میں مشرف صاحب نے اعتراف کیا کہ انہوں نے تقریباً 350 کے قریب پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور ان سے ڈالر لیے, یعنی کہ پیسے لے لیے. اس کے بعد پھر سلسلے چلتے رہے. تو سر یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون ذمہ دار ہے تو یہ بات بگڑتی چلی جائے گی. ٹھیک, اور بہت سے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے اور بہت سے ایسے لوگوں کے اور اداروں کے نام آئیں گے کہ اگر ان کا نام لیا جائے تو اس کے اوپر پھر قدغن آ جاتی ہے لوگوں کے اوپر, جو ہے وہ ان کو بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. آج کے دور میں میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جبر ہے. پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے. پیکا ایکٹ کی وجہ سے آپ کھل کر بول بھی نہیں سکتے. سچ بھی وہ سچ آپ کو بولنا پڑے گا جو قابل قبول ہو, وہ سچ آپ کو نہیں بولنا پڑے گا جو قابل قبول نہیں ہو. بالکل, آج کل تو ہاتھ بھی جلتے ہیں اور زبان بھی رکتی ہے, لیکن اس سوچ کے ساتھ ندیم چوہدری صاحب دہشت گردی کم ہونے کی بجائے جو ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے, جبکہ اہل سیاست اصول اقتدار میں دست گریباں ہیں. کیا اہل سیاست ملک میں قیام عمل لانے کے لیے ایک میز پر بیٹھ پائیں گے اور کوئی مشترکہ لائے عمل بنا پائیں گے؟ سر میں تو پچھلے مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے رپورٹنگ کرتا ہوں. جی جی, اس صحافت میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتی. اگر کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف چلتی ہے تو اس کو جو ہے پی ٹی آئی کی طرح نشانہ بنایا جاتا ہے. پرانے وقتوں میں پیپلز پارٹی کے 2-3 حصے ہوئے, بہت زیادہ انہوں نے جبر برداشت کیا, اور اس کے بعد پھر جنرل ضیاء نے مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی. آج وہ مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی اس ملک کو چلا رہی ہے. سیاستدانوں کا اس میں کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے. سیاستدان صرف فیس سیونگ کے لیے. اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو چلانا ہے. ہم نے دیکھا کہ خارجہ پالیسی کو بھی وہی لے کے چلتے ہیں, وزارت دفاع کو بھی وہی لے کے چلتے ہیں, اور اب تو معیشت کو بھی لے کے چلتے ہیں. بلکہ اب تو ایک سٹیپ اور آگے آپ چلے جائیں. ہمارے آرمی چیف نے کہا کہ وہ زراعت میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا, انجام دیے, اور وہ اب زراعت کی طرف بھی آ چکے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب خارجہ پالیسی بھی انہوں نے چلانی ہے, معیشت بھی انہوں نے چلانی ہے, ملک بھی انہوں نے چلانا ہے, تو یہ دہشت گردی جو ہے اس کا اگر آپ بنیادی چیز دیکھیں کہ اس کے روٹ کاز کیا ہے, دہشت گردی کا تعلق ہمیشہ اندرونی اور بیرونی خارجہ پالیسی کے ساتھ. صحیح. وزارت داخلہ اور یہ وزارت خارجہ کا معاملہ. وزارت داخلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, وزارت داخلہ بھی ان کے پاس ہے, وزارت خارجہ بھی ان کے پاس ہے. اگر آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہوگی, آپ کی اندرون خلا پالیسی ٹھیک ہوگی, تو دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. یہ صرف اور صرف ایک ادارے نے اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے, اس میں سیاستدانوں کا کوئی رول نہیں. میرا تو یہ. اچھا, اس ملک میں سلامتی کونسل کمیٹی کے اجلاس سے لے کر آل پارٹی کانفرنس تک کبھی کوئی مثبت نتائج نکل پائے, نہ ہی آئندہ نکلتے نظر آتے ہیں, تو پھر کیوں پرانی روایت جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے؟ کیوں یہ حجت تمام کی جاتی ہے؟ سر یہ صرف فیس سیونگ ہے. ٹھیک ہے, میں ایک مختصر بات کروں گا. جی جی. ہوتا یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ آرمی چیف صاحب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آرمی چیف ہر 3 سال کے بعد بدل جاتے ہیں. ٹھیک. تو نئے آرمی چیف کی پالیسی آتی ہے ان کی. ندیم صاحب, اس میں ایکسٹینشنیں آپ بول رہے ہیں, ایکسٹینشنیں جو لیتے ہیں وہ بھی تو ساتھ ہیں. اب چونکہ ایکسٹینشن کے ساتھ آرمی چیف کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. جی جی. تو اس کے بعد پھر ان کی ٹیم نئی پالیسیاں لے کے آتی ہے, تو پرانی پالیسیاں ختم ہو جاتی ہیں, نئی پالیسیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بے شک
آرمی چیف بدلیں لیکن پالیسیاں نہیں بدلنی چاہیے. آپ ایک دفعہ طے کر لیں کہ ہم نے خارجہ پالیسی کے یہ پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر ہم نے اس میں تبدیلی نہیں لے کے آنی، اور اس کو لاک کر لیں اور اس کے لیے طے کر لیں کہ اگلے 10 سال تک یہ لاک رہے گا. 10 سال کے بعد اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے تو اس کے اوپر بحث مباحثہ ہونا چاہیے. آج کل ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ابھر رہی ہے سامنے آ رہی ہے، قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے. مختلف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں انہوں نے اب آہستہ آہستہ قومی حکومت کی بات کرنی شروع کر دی. ادی پچھتی تو بنی ہوئی ہے پہلے سے ہی اپنا ندیم چوئی صاحب، لیکن یہ قومی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو ریپریزنٹیٹو ہیں ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب، وہ کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر پائے. انہوں نے نہ غربت کم کی ہے، نہ انہوں نے ترقی کی طرف کوئی 4 قدم بڑھائے، بلکہ ان کے دور میں انارکی بڑھی ہے. ابھی چند دن پہلے ہائی کورٹ کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک شخص نے ہائی کورٹ کے اندر اپنے آپ کو جلا کر کسی کا اس کو انصاف نہیں ملا. یہ وہ ملک اس میں مائی جندو جو ہے سندھ والی، جب اس کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا تو مائی جندو نے اپنی اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے آگے اپنے آپ پٹرول پر چھڑک کر خودکشی کی. اس کے بعد اس کے قاتل کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. اس کے بعد یعنی کہ آپ کو انصاف لینے کے لیے عدالتوں کے باہر اہم اداروں کے کچھ سوزیاں کرنی پڑتی ہیں، سوزیاں کرنی پڑتی ہیں. تو جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں قانون کی اجارہ داری نہ ہو، اس ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف ہماری پالیسیوں کی تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن ان پالیسیوں میں عوام کی رائے بھی تو شامل ہونی چاہیے. یہ عوام کو شامل کیے بغیر کب تک پالیسیاں بند کمروں میں بنتی رہیں گی اور کب تک ناکامی سے دوچار ہوتی رہیں گی؟ کیا ہم اپنی ناکامیوں میں سے اس سے سبق نہیں سیکھیں گے اور اپنی پرانی غلطیاں دہرانا نہیں چھوڑیں گے؟ اچھا، شاہد عظیم سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ عوام کو کبھی ان کا حق ملنا چاہیے، عوام کے ووٹ. اور 76 سالوں میں تو عوام کو ان کے ووٹوں کے ذریعے ان کا کوئی سلیکٹڈ حکمران جو ہے وہ کام ہی نہیں کر سکا. 76 سالوں میں ان کے ووٹ کی پرچی کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح ندی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. اور یہ جو 2 ابھی حالیہ چند دن پہلے جو پچھلے سال جو الیکشن ہوئے، اس کے بعد تو کوئی چیز سامنے ڈیبیٹ کی رہ نہیں جاتی. آپ قوم کو چھوڑ دیں، اس 24 کروڑ بیر بکریوں کی بات ہی نہ کریں. اس وقت صرف بات ہونی چاہیے کہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ ایک ادارہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک کے معیشت یہی ایسے ہی رہے گی تو ہم اس کو کیسے لے کے آگے چلیں گے. ٹھیک. تو اس کے لیے ان کو سوچنا چاہیے، ان کو پالیسیاں بنانی چاہیے. میں نے اس کے لیے نہیں، وہ تو جب سے پالیسیاں بنا رہے ہیں، بند کمروں میں بن رہی ہیں، وہ جب سے بن رہی ہیں وہ کامیاب تو ہو نہیں پا رہی ہیں. اور اس کا مدعا جو ہے وہ سارا سیاست دانوں پہ انڈیل دیا جاتا ہے. ایک آتا ہے وہ انڈیلتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے نیا فارمولا جس کو ہم کہتے ہیں، پھر وہ انڈیل دیتا ہے. لیکن میں جو پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں سوال وہ یہ ہے کہ اس ملک کے جمہور اور جمہوریت کب غلامی سے نجات حاصل کر پائیں گے، اور اس ملک میں بننے والی ہر حکومت کب اپنا اختیار جو ہے وہ حاصل کر پائے گی؟ 2 باتیں سب سے اہم ہیں سر. جی. یہ ملک اس وقت ترقی کرے گا جب اس ملک میں ایک نصاب ہوگا تعلیم کا. ٹھیک. اس ملک سے انگریزی کی لعنت ختم ہوگی. ٹھیک ہے. جب سرکاری زبان آپ کی اردو ہوگی آپ کا ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے. جب تک آپ کی سرکاری زبان انگریزی رہے گی آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ساری قوموں میں اسی طرح ہی ہے، سارے ممالک میں، کہ انہوں نے تمام سلیبس جو ہے وہ اپنی زبان میں رکھا اور ترقی کی ہے. میں آپ کو یہ کلیئر کٹ کر آپ کہتے ہیں کیسے کرے گا سوال. آپ کی انگریزی زبان ایک لعنت ہے اس ملک کے اوپر. وہ جب تک یہ لعنت ختم نہیں ہوگی آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب تک یہ سرکاری زبان اردو نہیں ہوگی آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ تو ترقی کی بات ہو گئی، لیکن غلامی سے نجات کی بات جمہور اور جمہوریت کیسے حاصل کر پائیں گے اور کیسے حکومت بااختیار ہو پائیں گی؟ سر جمہوریت کو تو آپ بول ہی دیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے بات کریں، آپ کا ملک ہے اسلامی
جمہوریہ پاکستان، سب سے پہلے لگتا تھا اسلامی. ٹھیک ہے. آپ نام کے اسلامی ہیں، آپ کے ملک کے اندر کوئی نظام اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی ایک دکان پہ چلے جائیں، آپ کہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دکان سے خالص دودھ ملے گا کہ نہیں، آپ کو اتنا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تول ٹھیک نہیں ہے جی، نہ تول بھی ٹھیک نہیں ہے، تو چیزیں تو بات کی بات. پیسے دیے بغیر، کرپشن کیے بغیر اس ملک کے اندر ایمانداری کے ساتھ نہ کوئی کما سکتا ہے، نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے. اس ملک کا نظام کرپٹ ہو چکا ہے، پوری طرح یہ نظام بیٹھ چکا ہے. اس کے اندر ایمانداری کے ساتھ زندگی نہیں بسر کی جا سکتی. یہاں پہ ایک بہت بڑے آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے. کون کرے گا نچوئی صاحب؟ یہ کرنے والا بھی تو ہو ایسا جو خود اہلیت رکھتا ہو، دیانتدار ہو، باصلاحیت ہو، وہی آ کے کرے گا نا، اور عوام اس کو مانیں گی. سر اس سے پہلے آپریشن کلین اپ ہونے سے پہلے اس ملک کو ایک پیج پہ لانا ہوگا. اس ملک کو ایک پیج پہ لانے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کا قانون ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس ملک میں تین نسلیں تیار ہو رہی ہیں. ایک وہ جو انگلش میڈیم ہے، ایک وہ جو مدرسہ میڈیم ہے، اور ایک وہ جو آپ کے ٹاٹ سکول میڈیم ہے، یعنی کہ سرکاری سکول اور پرائیویٹ سکول. آپ کی ملک میں تین نسلیں تیار ہو رہی ہیں اور تینوں ایک دوسرے کی ضد ہے. انگریزی میڈیم کو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ رولنگ کلاس ہے، مدرسہ میڈیم کو رکھا ہوا ہے یہ دہشت گردی اور اس کی یعنی کہ اس کو جھونکنے کے لیے، آگ میں جھونکنے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، اور ٹاٹ سکولوں کو رکھا ہوا ہے یہ لیبر کلاس ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر آپ کے ملک سے جو ہائی سکلڈ نوجوان تھے، جو اس ملک سے مایوس ہو کر، مستقبل سے مایوس ہو کر یہ ملک چھوڑ کے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 2.5 ملین ہے. اور آپ کے نیب کے چیئرمین جنرل نذیر بٹ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس ملک میں پچھلے 1 سال کے اندر 25,000 لوگوں نے یورپ کے اندر نیشنلٹی لی ہے ڈالرز، اور وہ ڈالرز کی تعداد جو ہے اگر آپ، اور وہ اپنے اثاثے ملک سے باہر لے کے گئے. آپ ایک چھوٹی سی فگر دیکھ لیں کہ جتنے اثاثے ملک سے باہر گئے ہیں، اگر وہ اثاثے اکٹھے ہو جائیں تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں باہر سے سرمایہ کاری لے کے، یہاں سے سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی فگر بتاتا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے. اور میں اپنی فگر نہیں بتا رہا، یہ میں قومی اداروں کی فگر بتا رہا ہوں. آپ کے اوپر قرضے کتنے ہیں؟ صرف 125 ارب کے. جی 125 ارب ڈالر، 125 ارب ڈالر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے 2023-2024 کی. اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کرتی ہیں، جن کی تعداد غالباً کچھ 700 کے قریب ہے، وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے 2023 اور جون 2024 تک ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پاکستان کے اندر سے 216 ارب ڈالر پروفٹ کما کے پاکستان سے لے کے گئے. یعنی کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پاکستان میں کما رہی ہیں، باقی پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر ایک سائڈ پہ کر لیں، صرف ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بات ہے، ان کی 6 مہینے کی کمائی آپ کے کل قرضوں کے برابر ہے. نہیں تو جہاں یہ چیز ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں، باہر والے تو کما کے لے کے یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن یہاں جو ادارے ہیں وہ سارے زبو علی کے شکار ہو رہے ہیں، اور ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے، ان کی بولیاں لگانے کے لیے مگر مچھ جو ہیں وہ بن بناتے پھر رہے ہیں آس پاس. ہمارے ملک کے اندر ادارے نہیں کما رہے، ٹھیک، شخصیات کما رہی ہیں. ٹھیک، ساری دنیا کو پتا ہے. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے ایرانی پٹرول جو پاکستان کے اندر فروخت ہو رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ پاکستانی جو ایرانی پٹرول ہے پاکستان کے اندر، وہ بلینز آف ڈالرز کے اندر پاکستان میں فروخت ہوتا ہے، سرحد کراس کر کے آتا ہے، سمگلنگ ہو رہی. جی سمگلنگ ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ نے اس کی فوٹیج بنائی ہے، صحیح ہے، اور اس کی ڈاکومنٹری چلا دی ہے، اور اس میں گاڑیاں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں تقریباً ڈیلی 6,000 ڈالے سرحد پار سے جاتے ہیں اور سمگلنگ ہو رہی ہے. اس کا نقصان کس کو ہے؟ ملک کو ہے. اور اس کا فائدہ کس کو ہے؟ جی جی، اس کا نقصان اس پاکستان کو ہے، اس قوم کو ہے، اور اس کا فائدہ کن کو ہے؟ چند لوگوں کو، چند لوگ. تو انگلیاں تو پھر سرحدوں پہ کھڑے ہونے والوں پہ ہی اٹھتی ہیں نا، جنہوں نے
جی ہاں یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے. جی جی اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کرائسس کا شکار ہے، تو پاکستان کے اندر میرے نزدیک حکمرانی کے لیے اگر آپ نااہل لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں، آپ کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں، آپ نکمے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں، تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس ملک کو. صحیح. اور چند لوگ معمولی سا فائدہ پیسوں کی صورت میں تو کما لیتے ہیں، چند لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ اپنا بزنس کرتے ہیں، لیکن وہ ملک بھی تباہ، ہمارا ملک بھی تباہ ہوتا ہے، ہماری معیشت بھی تباہ ہوتی ہے اور ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. آج کا نوجوان مایوس ہے پاکستان کی قوم سے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں پھر اس طرف آ رہا ہوں، میں سولوشن بتا رہا ہوں آپ کو. جی 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 کہ قومی حکومت اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں پہ عمران خان جیسا بندہ نہ آئے، اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہاں پہ بھٹو جیسا حکمران نہ ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح جیسا بندہ نہ آئے، لیاقت علی خان اور حسین شہید سہروردی جیسے لوگ اور بے نظیر بھٹو جیسا حکمران نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ قانون میں ترمیم کریں اور اسٹیبلشمنٹ قانون سازی کر کے ریاست کے اندر اپنا کردار ڈکلیئر کریں. ٹھیک. آپ منسٹری آف ڈیفنس کو وہاں پہ حاضر سرور جرنیل بھی اس کو چلا سکتا ہے، معیشت کو بھی حاضر سرور جرنیل چلا سکتا ہے، دفاع کو بھی حاضر سرور جرنیل چلا سکتا ہے، وزارت داخلہ کو بھی حاضر سرور جرنیل چلا سکتا ہے اور وزارت خارجہ کو بھی حاضر سرور جرنیل چلا سکتا ہے. کیوں پردوں کے پیچھے رہ کر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ کریں، قوم کو راضی کریں. قوم کو راضی نہیں بھی ہوتی، آپ قانون سازی کریں، عمل درآمد کر لیں، اپنے کردار کو آپ لیگلائز کر لیں، آئینی طریقے سے کام کر لیں. چاہے آپ براہ راست خود حکومت کریں لیکن آئینی طریقے سے کریں، آئین میں ترمیم کریں اور آ جائیں. اس طرح نہ کریں، اس سے ہماری قوم مایوسی میں چلی گئی ہے، ہمارا نوجوان مایوس ہے. اچھا، جب آپ مایوس کی بات کرتے ہیں، آپ بڑے سیزنڈ جو ہیں وہ صحافی ہیں، بہت بڑے بڑے اداروں کو آپ نے جو ہے وہ چلایا ہے، بنایا ہے اور بہت خوبصورت نہ صرف نشاندہی کرتے ہیں بلکہ آج ان کے ساتھ ساتھ حل بھی بتا رہے ہیں. تو کیا آپ اس کا حل نہیں؟ یہ تو ہو گیا، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ آئین کو جو ہے مقدم رکھنا چاہیے اور آئین میں ترمیم کر کے جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ آپ جتائیں بھی، بنائیں بھی، کریں بھی، لیکن آئین سے ہٹ کے ماورا ہو کے کوئی کام نہ کریں. تو اس میں عوام بھی جو ہے اس کو بھی تو تھوڑا سا اس کا حق دینا چاہیے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو عوام کو بھی کبھی حق رائے دہی دیا جائے گا اور کیا کبھی عوام حق رائے دہی کا فیصلہ بھی مانا جائے گا؟ سر، عوام جو ہے اس وقت اپنا کردار ادا کرتی ہے جب عوام ایک پیج پہ ہو. جی. آپ نے عوام کو صوبوں میں لسانیت کی بنیاد پر، اچھا، بار بار ایک پیج کی بات کر رہے ہیں، کیا اب وہی والا پیج تو نہیں ہے جس پہ آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بیٹھی ہوئی ہے؟ اسی پہ آپ عوام کو لانا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس قوم کا ریپرزنٹیٹو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. یہ ایک سلیکٹڈ سے لوگ ہیں، بلکہ میرے خیال میں جمہوریت اب ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک. اس ملک میں جو موجودہ جمہوریت ہے یہ سروں کو گرنے کا نام ہے. ٹھیک. اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. آپ اسلامی نظام لے کے آئیں، آپ خلافت کی طرح کا کوئی نظام لے آئیں، بے شک اس کو صدارتی نظام کا نام دے دیں جیسا امریکہ میں ہے، آپ اس کو نام دیں، آپ اس طرح سے آئیں اور اس کو عوام کو پھر اس نظام کے تحت ان کو ڈالیں اور اس کو لے کے چلیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گا، ہماری اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بعض کا بلیک میل بھی ہو جاتی ہے، مجبور بھی ہو جاتی ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ اکٹھے کریں، تمام سٹیک ہولڈر جینون، ٹھیک، یہ نہیں کہ سلیکٹڈ، جینون سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ اکٹھے کریں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. جب آپ جینون سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے تو قوم بھی ساتھ چلے گی. ٹھیک. جب قوم کی سپورٹ آپ کو ملے گی، جنرل سٹیک ہولڈر، اور پھر ایک 10 سال کا ایجنڈا طے کرنا، اس ملک کو 2.5 سال کی یا 3 سال کی حکمرانی تباہ کر جائے گی. آپ کو چاہیے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام لے کے جس میں میجر پالیسیز جو ہیں وہ 10 سال تک کنٹینیو رہے
اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر 25-30 سال تک تو ڈیم ہی کوئی نہیں بنا تھا، اب جا کے ڈیم بنانا شروع کیا ہے. آپ کے انرجی کرائسس ہے، اس کا مطلب آپ کے ملک میں کوئی، مطلب انڈیا اگر چاہتا ہے کہ آپ کے ملک میں کالا باغ ڈیم نہ بنے تو آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے. صحیح. مطلب آپ تو انڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے آپ کے ملک کے اندر کہ آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے اندر نہیں کر سکتے، تو اس کا سرحدوں سے مقابلہ کرنا دور کی بات ہے. صحیح. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں، جب آپ اتنے زیادہ بے بس ہیں تو پھر بیٹھیں، سوچیں اور اس ملک کو آگے کہاں پہ لے کے چلنا ہے. اور کنٹینیوسلی بریک ہونے والی پالیسیاں 2-2, 2.5, 3 سال کی حکمرانیاں نہیں چاہیے. اس ملک کو چاہیے 10 سال کی، اور 10 سال کے اس کے ٹرنیور کریں، اس کا پالیسیوں کی کنٹینیوٹی رکھیں. حکومتیں آنے اور حکومتوں کے جانے سے پالیسیوں میں تفریق نہیں آنی چاہیے. صحیح. ناظرین، جیسا کہ ندیم چوہی صاحب نے آج بہت ہی خوبصورت باتیں کی، بڑی مدلل باتیں کی اور بڑی حوصلہ افزا باتیں کی، اور اس میں نہ صرف انہوں نے تنقید کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حل بھی بتائے ہیں. ہمیں اہل دانش کی ان باتوں پر غور کرنا ہوگا. ہمیں آج نہیں تو کل ایک جگہ بیٹھنا ہوگا اور ایک مشترکہ لائے عمل بنا کر، چاہے وہ پالیسی کی شکل میں ہو، آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم یوں ہی دستے گرے باں رہیں گے، اناؤں کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، تو کبھی بھی ہم جو ہے آگے بڑھ نہیں پائیں گے. ناظرین، ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.